السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان المبارک کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے اور سردار کے آنے کا استقبال کیا جاتا ہے، اسی لیے رمضان کا بھی استقبال کرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، بتائیے صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، کوئی ایک صحابی رمضان المبارک کے چاند کو دیکھتا، کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں بغض اس کے دل میں ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک طرح سے راز بتایا ہے کہ رمضان المبارک میں نیکیاں کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، کیونکہ پچھلے لوگوں کو جو مقام ملا وہ مقام زیادہ نمازوں روزوں کی وجہ سے نہیں، وہ امت کے خیر خواہ بہت زیادہ تھے، ان کے دل میں بہت پیار تھا امت کے لیے، کیونکہ ان کے دل بہت پیارے تھے، ہمدردی ان کے اندر تھی، ان کے نزدیک جنت بہت قیمتی تھی، وہ مال کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، جنت کی قیمت ان کی نظر میں زیادہ تھی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اسلام میں کم از کم 6 سال گزارے ہوں گے، دنیا میں ہی ان کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ سوچ سکتے ہیں کہ یہ 6 سال انہوں نے کیسے گزارے ہوں گے جس میں ان کو جنت کی بشارت نصیب ہوئی۔ یہاں تک کہ جب ان صحابی کی روح قبض کی گئی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو اسپیشل بھجوایا اور ساتھ خبر دی کہ اس کی روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے! 6 سال اتنے پیارے اسلام میں گزارے کہ ابھی تو نہ موت آئی، نہ زمین میں گئے، نہ قیامت برپا ہوئی، اور نہ ہی حشر کا میدان دیکھا، نہ حشر کی سختیاں دیکھی، نہ کوئی حساب کتاب دیکھا، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی دیکھنا ہے سعد کو دیکھ لے۔ ایک مجلس میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دروازے سے اب جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ سارے صحابہ دروازے کی طرف دیکھنے لگے، دیکھا تو سعد تشریف لا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں جوتی اور دوسرے ہاتھ میں لاٹھی پکڑے ہوئے ہیں، اور داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں، کیونکہ وضو کر کے آ رہے تھے۔ صحابہ بہت خوش ہوئے، ایک صحابی ان کے گھر چلے گئے، 1 دن 2 دن 3 دن رہے، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ بولا یہ پتہ کرنے آیا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت کیسے ملی۔ جتنی تہجد آپ پڑھتے ہو اتنی تو میں بھی پڑھتا ہوں، اور جو نیکیاں آپ کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں، کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، جب میں جانے لگا تو حضرت سعد نے کہا، ادھر آؤ، ایک کام میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید تمہارے کام آ جائے۔ میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہیں پالا، میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں دل میں گراہ نہیں رکھی، آج تک میں نے کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا۔ ہمیں بھی اپنے دلوں کو اسی طرح سے صاف رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی دل دکھاتا بھی ہے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف کر دے۔ معلیٰ بن فضل فرماتے ہیں،
سلف صالحین کی عادت یہ تھی کہ وہ 6 ماہ تک اللہ سے دعائیں کرتے، یا اللہ رمضان المبارک کی رحمتوں سے محروم نہ کرنا، رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دے۔ جب رمضان گزر جاتا تو اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے، یعنی 6 ماہ پہلے کی دعائیں کیا ہوتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مبارک گھڑیاں عطا کر دے، اور جب رمضان مل جاتا اور زندہ ہوتے تو پھر ان میں جو نیکیاں کی، ان نیکیوں کی قبولیت کی 6 ماہ تک دعائیں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے سلف صالحین یہ دعائیں کرتے، یا اللہ میری ایک ہی خواہش ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان تک مجھے سلامت رکھنا، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامتی کا مہینہ بنا دینا، اور پھر رمضان میں جو نیکیاں کروں اس کو اپنی رحمتوں اور عنایت سے قبول فرمانا۔ عمرو ابن القیس رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا، جب شعبان شروع ہو جاتا وہ اپنی تجارت کو بند کر دیتے اور قرآن مجید کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے شعبان میں ہی، اور کہا کرتے، اصل میں خوش نصیب وہ ہے جو رمضان آنے سے پہلے ہی اپنی اصلاح کر لے۔ امام مالک جو کہ حدیث کے امام تھے، امام مالک کی عادت تو یہ تھی کہ رمضان شروع ہو جاتا تو ان کا عمل یہ تھا کہ وہ حدیث بھی نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں صرف قرآن پڑھو اور اپنے آپ کو قرآن کے لیے فارغ رکھو۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے، اور ہر اہم کام کرنے سے پہلے اس کی کچھ تیاریاں کی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزمرہ کے کاموں کی ترتیب بنا لیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عموماً لوگ پکوان پر، صفائی ستھرائی پر اور زیادہ تر شاپنگ پر بہت توجہ دیتے ہیں، اور اپنا بہت وقت ضائع کرتے ہیں ان سب چیزوں کے لیے۔ ان تمام کاموں کی ترتیب رمضان سے پہلے ہی کر لینی چاہیے، اور رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے اتنی نیک کاموں کو کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں، عبادت انہی میں ہی رمضان کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں نصیب کرے، اور خوب نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور ہماری نیکیوں کو قبول کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔